نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دارالعلوم کے بانی ہیں اور میرے بھی اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد اور پیر و مرشد ہیں، ان کے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت کے استاد بھی تھے اور مادرزاد ولی کہلاتے تھے اور صاحب کشف و کرامات تھے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے خصوصی تعلق بھی تھا، آپس میں کافی بے تکلفی بھی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہمارے حضرت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو چونکہ ہمارے حضرت ان کے شاگرد بھی تھے، اس لیے حضرت نے چاہا کہ دسترخوان اٹھا لیں اور اس کو ایک طرف جا کر جھاڑ دیں اور یہ خدمت اس طرح سے انجام دیں۔ تو حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو روکا اور فرمایا، کیا تم کو دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ بھی کوئی فن ہے جس کے سیکھنے کی ضرورت ہو، جھاڑنے میں کیا ہے؟ کہا نہیں بھائی، یہ بھی ایک فن ہے، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، تب آدمی صحیح جھاڑ سکتا ہے ورنہ نہیں جھاڑ سکتا۔ تو حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ لو بھائی، کھانے سے فارغ ہو کر دسترخوان جھاڑنے کے بھی سیکھنا ضروری، جھاڑنے کو بھی سیکھنا ضروری۔ فرمایا، حضرت آپ بتائیے کس طرح سے جھاڑنا چاہیے؟ تو حضرت بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نے دسترخوان میں سے جو بوٹیاں کھانے کی نہیں ہوتی ہیں، جس کو ہم چھچڑا کہتے ہیں، وہ حضرت نے الگ نکال کے الگ کر لی، اور ہڈیاں جو آدمی چوس کے ڈال دیتا ہے وہ الگ کر لی، اور روٹی کے ٹکڑے جو بڑے بڑے تھے، جو بعض دفعہ جل جاتے ہیں، کھانے کے لائق نہیں ہوتے، ان کو جدا کیا، اور جو باریک باریک بھورے کہلاتی ہیں وہ الگ کی، چاروں کو الگ الگ کیا، اور پھر فرمایا میرے ساتھ چلو، ان چاروں کی جگہ مقرر ہے، یہ میں بوٹیاں چچڑے تو فلاں جگہ رکھتا ہوں جہاں بلی آتی ہے اور وہ اپنا حصہ لے جاتی ہے، وہ کھا کے اپنا پیٹ بھر دیتی، اور یہ جو ہڈیاں یہ میں جو فلاں جگہ رکھوں گا وہاں کتا آتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ آئے گا اور وہ ہڈیاں چبا کر اپنا حصہ لے لے گا، اور یہ بوٹی اور جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں یہ میں فلاں جگہ رکھوں گا، وہاں پرندے آتے ہیں، وہ روٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیسے کوے ہیں، چیل ہے اور دوسرے پرندے ہیں، وہ بڑے بڑے ٹکڑے جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، ان کے کھانے کام آتی ہے، اور جو باریک باریک ذرات ہیں یہ میں فلاں درخت کی جڑ میں ڈالتا ہوں جہاں چیونٹیوں کے بل ہیں، وہ یہ چیزیں کھاتی ہیں اور اپنے بن میں لے جاتی ہیں اور کھا لیتی ہیں۔ بھئی یہ طریقہ ہے دسترخوان جھاڑنے کا، یہ تھوڑے اٹھایا جا کر کے ڈسٹ بین میں اس کو الٹ دیا اور جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دوسروں کے کام کی ہیں وہ بھی ضائع کی۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ واقعی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، یہ چیزیں صحبت سے آتی ہیں، صحبت سے آتی ہیں، کتابوں سے نہیں آتی، صحبت سے آتی ہیں۔ تو حضرت کی صحبت حاصل تھی، تو حضرت نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان کے بارے میں ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چاول کا استعمال زیادہ ہے اور بعض دفعہ چاول بھی دسترخوان پہ گر جاتے ہیں، تو عام طور پر ان کو ایسے ضائع کر دیا جاتا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اول تو
اصل مستحب عمل تو یہ ہے کہ کھانے کی جو چیز بھی دسترخوان پہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لو، اصل تو یہ ہے۔ لیکن اگر خود نہ کھاؤ تو پھر کسی دوسرے کو کھلا دو، اور اگر کوئی دوسرا بھی کھانے والا نہ ہو تو پھر جانور تو بہت کھانے والے، ان کو الگ رکھ لو۔ اور جیسے حضرت نے طریقہ بتایا اس طریقے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ کر کے پھر بلی کام کی تو بلی کی ساتھ جا کے ڈال دو، اور پرندوں کے کام کیے تو پرندوں کی جگہ ڈال دو، اور اگر چینٹیوں کے کام کیے تو چینٹیوں کے بل کے بعد ڈال دو۔ اس طرح سے کسی نہ کسی انسان کے یا کسی نہ کسی جانور کے وہ استعمال میں آ جائے تو ہم نے صحیح معنی میں دسترخوان جھاڑا، اور نہیں تو بھائی پھر ہم نے تو دسترخوان صحیح نہیں جھاڑا۔ اور ہم نے اگر تھوڑی سی نعمت کی بھی ناقدری کی تو بھی ناقدری تو ناقدری ہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ آج کل بڑا فیشن ہے دعوتوں کے اندر کتنا کھانا ضائع کرنے کا، دسترخوان پر کتنا بے تحاشا کھانا ضائع ہوتا ہے، پلیٹوں میں کتنا چھوڑ دیتے ہیں، گلاسوں میں کتنا، آدھی بوتلیں بچا دیتے ہیں، اور آئس کریم آدھی کھائی آدھی چھوڑ دی، کولڈ ڈرنک آدھی پی آدھی چھوڑ دی، پلیٹوں میں ضرورت سے زیادہ بھر لیا، پھر کھایا نہیں گیا تو ویسے چھوڑ دیا، اور نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ گرا دیا، نیچے تک گرا ہوا ہوتا ہے، یعنی ٹیبل کے نیچے بھی آپ کو بوٹیاں پڑی ہوئی، چاول پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ دسترخوان جو ہوتا ہے وہ تو سارا کا سارا ہی گندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنے ہاتھوں مہنگائی کر رہے ہیں، یہ جو مہنگائی کا وبال آیا ہوا ہے اور سیلاب آیا ہوا ہے نا، یہ اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے بھی آیا ہوا ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی کھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور نعمت کی ناقدری کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہی لوگ پھر شادی بیاہ کے حالوں میں بھی جاتے ہیں اور وہیں پر یہ کھانا کھاتے ہیں، تو وہیں دیکھو کتنا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، اور کس قدر بے تکا اور بے شمار بے تحاشا کھانا جو ہے وہ بچایا جاتا ہے اور دسترخوان پہ گرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سارا کا سارا ضائع ہوتا ہے۔ بہت کم ہے کسی کو یہ فکر ہو کہ لاؤ بھائی اس کو سنبھالو، سنبھال کر کے جو چیز جانوروں کے کھانے کی ہو کم از کم جانوروں کے استعمال میں آئے، اور جو کسی انسانوں کے کام کی ہو تو غربا فقراء مساکین کو دیا جائے، انہیں کھانے میں آ جائے۔ تو یہ دعوتوں میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے میں، اور اپنے گھروں میں بھی اس کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خود کو پلیٹ میں بقدر زور ڈالنے کی عادت ہونی چاہیے، اور پھر پلیٹ صاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور اگر کچھ دسترخوان پہ گر جائے تو اول اٹھا کر کھا لینا چاہیے، نہیں تو کسی کو کھلا دینا چاہیے، ورنہ پھر کسی جانور ہی کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نیک نعمت کا اکرام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اکرم الخبز، روٹی کا احترام کرو اور روٹی کا اکرام کرو، اس لیے کہ زمین و آسمان نے اس کی تیاری پر محنت کی ہے، بے شمار طاقتیں اللہ پاک اس میں لگاتے ہیں، جب جا کر کے یہ روٹی ہمارے دسترخوان پر ہمارے سامنے تیار ہو کر کے آتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، کتنے انسانوں نے اس پہ محنت کی ہے اور کتنے جانوروں نے اس پہ محنت کی ہے، پھر چاند سورج اور ہواؤں نے اور بادلوں نے اس پر محنت کی ہے، تب جا کر کے یہ روٹی تیار ہو کر کے آئی ہے۔ روٹی، پھر روٹی میں نمک، اور پھر روٹی کے اندر اور سوئی گیس کا استعمال، آگ کا استعمال، کیا کیا چیزیں، اور سالن جو تیار ہے اس میں کتنے آئٹم ہیں جن سے لذیذ کھانا تیار ہوا ہے۔ ہر چیز پر کارخانے لگے ہوئے ہیں، دن رات وہاں محنتیں ہو رہی ہیں، اور ہم ایسے ہی بیٹھ کر کے روٹیاں توڑنے، جسے کہتے ہیں روٹیاں توڑنے لگتے ہیں اور ان کو ضائع کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ناقدری ہے، بے اکرامی ہے، بے احترامی ہے، اللہ بچائے۔ اس سے آدمی پھر روزی سے محروم ہوتا ہے۔ ہم لوگ روزی سے محروم ہو رہے ہیں یہ مہنگائی کی شکل میں، کہ کمر توڑ جو ہے نا مہنگائی ہو رہی ہے، اور اچھل کے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور دن رات بس اس کا سیلاب آیا ہوا ہے۔
اس لیے کہ ہم ناقدری میں مبتلا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے اور وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اس ناقدری سے بچنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا